الذي نور قلوبنا بنور السنة شهادة أن لا شريك له في الكتمير ونشهد أن سيدنا وإمامنا وإمام الكائنات والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللہ رب ذوالجلال والکبریاء نے اس دنیا کے اندر 1,24,000 یکم و بیش پیغمبر اور رسول مبعوث فرمائے ہیں. جتنے بھی اللہ کے مقرب اور مکرم اور محترم رسول اور پیغمبر اس دنیا میں تشریف لائے ہیں، وہ تمام پیغمبر اور تمام رسول اللہ کے ہاں معزز بھی ہے اور مکرم بھی ہے. اللہ نے ان کی عزت اور ان کا احترام مخلوق پر فرض کر دیا ہے کہ ہر پیغمبر کی عزت، ہر میرے رسول کا دل کے اندر احترام اور مقام جب تک پیدا نہیں ہوگا اس وقت تک ایمان ہی پیدا نہیں ہو سکتا. اگر ایک شخص کسی ایک پیغمبر کی گستاخی اور بے ادبی کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ مرتد اور دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. تقریباً ان تمام پیغمبروں کا جو وقت اس دنیا کے اندر گزرا ہے، کوئی ایک لمحہ اور ایک ساعت ایسی نہیں جس گھڑی کے اندر اللہ نے اپنے پیغمبر پر رحمت اور عنایت اور انعام نہ فرمایا ہو.
لیکن ان تمام پیغمبروں کے اندر ایک پیغمبر کو تمام پیغمبروں کا سردار بنایا، بلکہ سرتاج بنا دیا۔ جب اس پیغمبر کی بعثت کی باری آتی ہے، اس پیغمبر کے آنے کا وقت آتا ہے، اس وقت ہر چیز کی کیفیت اور رنگت بالکل بدل جاتی ہے، حتیٰ کہ اللہ نے جو پیغمبر بھی بھیجا اس کے اوپر انعام بھی بھیجا، اکرام بھی بھیجا، احترام بھی بھیجا۔ اللہ نے اس کو کتاب بھی دی ہے، اللہ نے اس کو خطاب بھی دیا ہے، اللہ نے اس کو حسن بھی دیا ہے، اللہ نے اس کو جمال بھی دیا ہے۔ لیکن جو پیغمبر تمام پیغمبروں کا سرتاج بن کے آیا، تمام پیغمبروں کا امام بن کر آیا، تمام پیغمبروں کا مقتدا بن کر آیا، تمام پیغمبروں کا رہبر بن کر آیا، تمام پیغمبروں کا ہادی بن کر آیا، تمام پیغمبروں کا مجسم رحمت بن کر آیا، تمام پیغمبروں کا خطابت خطیب بن کر آیا، تمام پیغمبروں کا امام بن کر آیا۔ اس پیغمبر کی باری کے اندر ہر چیز کا رنگ تبدیل ہو گیا، حتیٰ کہ اللہ نے انعام جو مقرر کیے ہیں پیغمبروں پر، اللہ کریم فرماتے ہیں جو انعام 1,24,000 پیغمبروں پر میں نے کیے ہیں، اگر وہ تمام انعامات جمع کیے جائیں، اکرامات جمع کیے جائیں، احترامات جمع کیے جائیں، لوازمات جمع کیے جائیں، خصوصیات جمع کیے جائیں، صفات اکٹھے کیے جائیں، اجتماعیت اکٹھی کی جائے، اللہ کریم فرماتے ہیں تمام پیغمبروں کے انعام الگ اکٹھے کر لیے جائے، میں نے جو آخری پیغمبر پر انعام کیا وہ الگ کیا جائے تو تمام پیغمبروں سے اعلیٰ بنتا ہے۔ اس لیے اس پیغمبر کی آمد کے وقت ہر چیز کی چونکہ رنگت کو اللہ نے بے مثال بنا دیا ہے، اس لیے اس انعام کو بھی بے مثال بنایا، اس عزت اور احترام کو بھی بے مثال بنایا۔ ہر پیغمبر پر انعام ہوتا ہے، لیکن جو پیغمبر حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انعام ہوتا ہے وہ کامل ہوتا ہے، اکمل ہوتا ہے، اس انعام کے اندر ادھورا پن۔ جو انعام آیا کامل، جو اکرام آیا کامل، احسان آیا کامل، امامت آئی کامل، ولایت آئی کامل، رسالت آئی کامل، نبوت آئی کامل، حجت آئی کامل، سنت آئی کامل، ملت آئی کامل، حکمت آئی کامل، حسن ملا کامل، جمال ملا کامل، کمال ملا کامل، اقبال ملا کامل، حتیٰ کہ میرے پیغمبر کی ایک ایک گھڑی کا شعبہ ہے، ایک ایک گھڑی کا جز ہے، ایک ایک گھڑی کی ساعت ہے، ایک ایک گھڑی کا انوار ہے، وہ تمام کے تمام اتنے کامل بنتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں کہ اس کامل کے بعد کسی کامل کی ضرورت نہیں، اس کامل کے بعد کسی عامل کی ضرورت نہیں، اس امام کے بعد کسی امام کی ضرورت نہیں، اس انعام کے بعد کسی انعام کی بھی، حتیٰ کہ اس نبوت کے بعد کسی نبوت کی بھی ضرورت۔ وہ نبوت جو ملی وہ نبوت بھی اتنا کامل، اللہ کریم فرماتے ہیں انا ارسلناکا، اے میرے پاک پیغمبر آپ کو میں نے اس حیثیت کے اندر بھیجا ہے کہ وما ارسلناکا الا کافۃ للناس، تمام کائنات کے لیے تیری نبوت کو کافی بنا دیا ہے۔ آپ کی نبوت کو کیا بنا دیا ہے؟ کافی بنا دیا ہے۔ پیغمبروں کو نبوت ملی ہے پر وہ نبوت اس انداز کی نہیں ہے جس طرح ہمارے پیغمبر کو ملی ہے۔ ایک پیغمبر آتا ہے، اللہ کریم فرماتے تو اس بستی کا نبی ہے، تو کیا ہے؟ اس بستی کا پیغمبر ہے۔ دوسرا ہے اللہ فرمایا تو اس شہر کا نبی ہے۔ تیسرا ہے اللہ فرماتے تو اس ضلع کا نبی ہے، تو اس تحصیل کا نبی ہے، تو ڈویژن لیول کا نبی ہے، تو صوبے لیول کا نبی ہے، تو ملک کا نبی ہے۔ اللہ کریم فرماتے جب میرے پیغمبر کا نمبر آیا صوبہ ختم، لیول ختم، اس بستی ختم، شہر ختم، ملک ختم، اللہ کریم فرماتے فرش سے لے کر عرش تک اگر نبوت چلے گی تو میرے پیغمبر کی چلے گی، امامت چلے گی تو میرے پیغمبر کی چلے گی، حکامت چلے گی تو
تو میرے پیغمبر کی چلے گی۔ اس نبوت کے بعد کسی نبی کی ضرورت نہیں، اس امامت کے بعد کسی امام کی ضرورت نہیں، اس حکمت کے بعد کسی حکمت کی ضرورت نہیں، اس سنت کے بعد کسی سنت کی ضرورت نہیں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں جس نے میرے پیغمبر کی موجودگی کے اندر کسی دوسرے کو نبی تسلیم کیا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اگر کسی کی سنت اور رواج کو اپنایا وہ بھی دائرہ اسلام سے خارج ہے، اگر میرے پیغمبر کی موجودگی کے اندر کسی غیر کے رواج کو اپنایا تو وہ بھی دائرہ اسلام سے۔ کیوں؟ جو آدمی اس پیغمبر کی موجودگی کے اندر اس پیغمبر کے دین اور طریقے کو چھوڑ کے دوسرا کوئی اور طریقہ اپناتا ہے تو یوں سمجھو کہ اس کا عقیدہ ہے کہ ہمارے پیغمبر کو نبوت کامل نہیں ملی، دین کامل نہیں ملا، مذہب کامل نہیں ملا، سنت اور حکمت کامل۔ اور مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے کہ ہمارے پیغمبر کی ہر چیز کیا ہے؟ سنت کامل ہے کہ نہیں ہے؟ مذہب، عمل، نظریہ، عقیدہ، نماز، روزہ، حج، صدقہ۔ آج میں غلط تو صحیح نال تقریر کر دے رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ سارے جمعے میں کل نہیں کرتا تھا کی رہنا، اس واسطے تو صحیح نال کچھ کی کرو۔ ہر شے میرے پیغمبر کی کامل ہے کہ نہیں ہے؟ حتیٰ کہ آدم علیہ السلام کے پاس بھی دین تھا، عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بھی دین تھا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھی دین تھا، مذہب تھا، ملت تھی، حکمت تھی، طریقت تھی، ہدایت تھی، نظامت تھی، اقامت تھی، علامت تھی، یہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن کامل نہیں ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان تمام چیزوں کو درجہ کامل اس وقت ملتا ہے جب نبی کامل آیا۔ جب کون کامل آیا؟ پیغمبر کامل آیا۔ کتنا کامل آیا کہ اللہ کریم فرماتے میں نے اعلان کر دیا الیوم اکملت لکم دینکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، الیوم اکملت لکم دینکم۔ اللہ کریم فرماتے آج کے دن میں نے دین کو مکمل کر دیا۔ دین کو کیا کر دیا؟ الیوم اکملت لکم دینکم، اللہ فرماتے میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اے میرے پیغمبر میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اے ابو بکر صدیق میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اے فاروق اعظم میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ عثمان غنی میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ اے علی المرتضی تمہارے دین کو میں نے مکمل کر دیا۔ کب مکمل کیا؟ اللہ فرماتے الیوم اکملت لکم دینکم، جب میرے پیغمبر زمین پر موجود ہے، عرفات کا میدان ہے، میرا پاک پیغمبر اونٹنی کے اوپر سوار ہے اور تمام صحابہ کرام کا اجتماع موجود ہے۔ اسی اجتماع کے اندر اللہ کے پاک رسول صحابہ کرام کو خطاب کر رہے ہیں، صحابہ کرام کو تقریر سنا رہے ہیں، صحابہ کرام کو خطبہ سنا رہے ہیں، اللہ اوپر سے اعلان سنا رہا ہے۔ کائنات والے ہو، جس دین کو تم سن رہے ہو میرے پیغمبر کی زبانی، یہ صرف میرے نبی کا دین نہیں ہے بلکہ تمہارے باپ آدم کا دین بھی یہ ہے، تمہارے باپ نوح کا دین بھی یہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین بھی یہ ہے، حضرت یعقوب اور یوسف علیہ السلام کا دین بھی یہ ہے، حضرت عیسیٰ سے لے کر تمام پیغمبر جتنے بھی ہیں تمام پیغمبروں کا دین یہ گزرا ہے۔ حتیٰ کہ اسماعیل ذبیح اللہ آیا تو دین ملا، اسماعیل آیا تو دین ملا، ابراہیم خلیل اللہ آیا تو
تو دین ملا، یعقوب پیغمبر آیا تو دین ملا، یوسف حسن کا دل دادا بن کے آیا تب بھی اسے دین ملا، ساری چیزیں جتنے بھی آئے پیغمبروں کے پاس میرا دین چلتا رہا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے میرے، کوئی روح اللہ بن کر آیا، کوئی کلیم اللہ بن کر آیا، کوئی حبیب اللہ بن کر آیا، کوئی خلیل اللہ بن کر آیا، کوئی صفی اللہ بن کر آیا، جس مقام پر بھی آیا اس کے پاس میرا دین آیا اور اس نے دین پھیلایا، لیکن لوگوں میں نے ان کی زندگی میں دین کو مکمل نہیں کیا۔ دین کی تکمیل کا اعلان کسی پیغمبر کے دور میں نہیں ہوا، اس وقت اعلان ہو رہا ہے جب کامل پیغمبر کامل خطبہ دنیا میں دے رہے ہیں، اور اللہ کریم اوپر سے اعلان کر کے کہتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اے میرے پاک پیغمبر، آج کے دن میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ جس وقت آپ عرفات کے میدان میں خطبہ دے رہے ہیں، صحابہ کرام کو بار بار کہتے ہیں اللہ کے پاک رسول، او لوگوں کوئی مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ لو، مسئلہ پوچھنا ہو تو پوچھ لو، کسی مسئلے کے اندر شک ہو تو اپنا شک نکلوا لو، کسی مسئلے میں تردد ہو تردد ختم کرا لو، کسی مسئلے کی کوئی جزئی کا پتہ نہ ہو تو پھر بھی مجھ سے پوچھ لو، میں آج بتانے کے لیے تیار ہوں، اس لیے کہ لا اراکم بعد عامی ھذا، اس دنیا کے اندر آج تو میں تمہارے اندر موجود ہوں، آج تم مجھ سے مسئلے پوچھتے ہو، میں آپ کو جواب دیتا ہوں، کل ایسا ٹائم بھی آ ونجن والا ہے جو میں دنیا تے نہ ہوا تساں دنیا تے موجود ہو، پوچھن والے ہوے دسن والا نہ ہوے تے مسئلے دا حل نہیں نکل سکتا۔ اس واسطے میرے ساتھیو اج میں زندہ سلامت موجود ہاں، میرے تے موت نہیں، میں حیات موجود ہاں، اس حیاتی وچ جیڑا مسئلہ پوچھو میں تانوں جواب دیاں، کہ کراں تانوں؟ اج چونکہ دین ساڈا ہو گیا ہے مکمل، اگر اس مکمل دین کے بعد میرے بعد کوئی کم و بیشی کسی نے کی تو قیامت کے میدان میں اس کی بخشش نہیں ہوگی۔ کامل دین کے اندر جس نے اضافہ کیا وہ بھی خارج ہے، جس نے اس کے اندر کمی کی وہ بھی خارج ہے۔ اصل بندہ ایماندار وہ بنتا ہے جو کامل دین پر کامل عمل کر کے دکھاتا ہے، اس کے اندر نہ کمی کرتا ہے نہ زیادتی کرتا ہے۔ کمی اور زیادتی کرنے والا دین اور اسلام کے معاملے میں وہ اللہ کے ہاں بھی مردود ہوتا ہے، رسول اللہ کے ہاں بھی مردود ہوتا ہے، صحابہ کے ہاں بھی مردود ہوتا ہے۔ کیوں مردود نہ ہو کہ اللہ کے رسول ایسے آدمی کو مردود کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ تھوڑی دیر بعد پتہ لگ سی کہ آخ دن کے نہیں آخنے، اور تو خوشی نہ آخنے پہ تھوڑا جہا ور کے پرتاسا تو پتہ لگ سی کہ مردود کون بنتا ہے۔ جب تک گل چھپی رہے تو سارے دن ہاں 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 اچھی گل ہے، بہترین گل ہے، تو جدو سارے ورکے کھول کے مسئلے نو تھوڑا جہا راز فاش کیتا وجے اس ٹائم لوگ آدھے اے گلاں یار اساں پہلے سنیاں، اے اج کوئی نواں مذہب نکل آیا۔ جدو اتنے گل پہنچ دی تے کھنڈی تے آ کے چھری لگے، اتنے آ کے بندے دے ایمان دا پتہ لگتا ہے کہ بندہ کس پانی دے اندر زندگی گزار رہا ہے، آیا اسلام میں ہے یا کفر کے اندر زندگی گزار رہا ہے، آیا سنت پر عمل کر رہا ہے یا بدعت اور ضلالت اور گمراہی پر عمل کر رہا ہے۔ ایک مسئلہ ہے دو قسم کا کہ دین اسلام اور مذہب آدمی کے پاس دو قسم کا ہوتا ہے، اس کے پاس جو مذہب اور عقیدہ اسلام رکھتا ہے، آدمی کے پاس دو چیزیں ہوتی ہے جس کو مذہب اور عقیدہ کہا جاتا ہے۔ اللہ کے پاک رسول فرماتے ہیں میرے دین کے اندر دو چیزیں مذہب ہے، تیسری چیز مردود ہے۔ نبی کریم فرماتے ہیں کہ میں تمہارے اندر دو قیمتی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور دوسری محمد الرسول اللہ کی سنت۔ مذہب کے اندر کتنی چیزیں ہیں؟ دو۔ تیسری چیز کیا ہے؟ مردود۔ اور تیسری گل جیڑی آوے تو آپ آخو اے بھی مردود ہے، اے بھی مردود ہے، اے بھی، اور تیسری تے آپ آخسو کہ نہ آخسو؟
ساری گلا میں تو نہیں کرنی، تساں بھی نال کیتیاں کرو نا، تاکہ پتہ لگے کہ مولوی نہیں فتوے لانا، اساں بھی نال اس کام میں شامل ہی ہیں۔ اللہ کے پاک رسول محمد مقبول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا امرنا هذا ما ليس منه فهو رد کا معنی ہوتا ہے مردود کر دینا، کسی چیز کو لوٹا دینا، کسی چیز کو واپس کر دینا۔ اللہ کے پاک رسول کی سچی زبان سے موتی نکل رہے ہیں، اللہ کے پاک رسول کی سچی زبان سے جوہر نکل رہے ہیں، اللہ کے پاک رسول کی سچی زبان سے پھول نکل رہے ہیں، اللہ کے پاک رسول کی سچی زبان سے صداقت کے الفاظ نکلتے ہیں۔ تب اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں، من احدث فی امرنا ھذا، او لوگو، من جس بندے نے، من کسے دی کوئی گل نہیں، تو کرے یا میں کرا، عربی کرے یا اجمی کرے، تابی کرے صحابی کرے، اپنا کرے بیگانہ کرے، چھوٹا کرے بڑا کرے، گورا کرے کالا کرے، عورت کرے مرد کرے، جس آدمی نے بھی من احدث فی امرنا ھذا، اللہ کے رسول فرماتے یہ میرا دین ہے، ھذا یہ میرا دین ہے، فی امرنا اے فی دیننا ھذا، لوگوں یہ میرا دین ہے، قرآن بھی میرا دین ہے، سنت بھی میرا دین ہے، اس دین کے اندر احدثا، جس نے کوئی نئی چیز نکالی، کیا چیز نکالی؟ نئی چیز، اور نوی چیز جس بندے میرے دین دے اندر کڈ لئی، اور نوی چیز کیڑی ہوندی ہے؟ جیڑی دین دا تعلق نہ حدیث نال ہوے تے نہ قرآن نال ہوے، او نوی بندی ہوندی ہے، او دین کامل تو ہٹ کے اضافہ بندا ہوندا ہے۔ اس واسطے اللہ دے رسول فرماندے نے جس آدمی نے کوئی نئی بات نکالی ہمارے دین کے اندر، ہمارے مذہب کے اندر، ہمارے کامل اکمل دین کے اندر، ہماری کامل اکمل سنت کے اندر، ہماری کامل اکمل بصیرت کے اندر، ہماری کامل اکمل بصیرت کے اندر، ہماری کامل اکمل حکمت کے اندر، ہماری کامل اکمل صورت اور جمال کے اندر جس چیز نے بھی نئی چیز نکال دی، جس بندے نے نیا مذہب نکالا، نیا طریقہ نکالا، نیا رواج نکالا، نیا ایجاد نکالا، اللہ کے رسول فرماتے ما لیس منہ فہو رد، لوگوں اس نوی چیز نو سادہ نہ سمجھنا، نوی شے نو سادی گل، جو آدمی نئی چیز نکال رہا ہو، کیا مطلب ہمارا نہ سمجھنا اسے، یعنی ہمارا مذہب نہ سمجھنا، نہ وہ قرآن ہوگا، نہ وہ سنت ہوگی، نہ وہ دین ہوگا، نہ کوئی ملت ہوگی، بلکہ فہو رد، وہ مردود چیز ہوگی۔ وہ کیا ہوگی؟ مردود ہوگی، چاہے وہ دیکھنے کے اندر خوبصورت بھی کیوں نہ ہو، اچھی بھی کیوں نہ لگتی ہو، حسین و جمیل بھی کیوں نہ لگتی ہو، اللہ کے رسول فرماتے جو دین میں نئی بات نکالی جائے گی وہ مردود ہوگی، رد ہوگی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اللہ کے پاک رسول نے تیسری چیز کو مردود کر دیا، تیسری چیز کو رد کر دیا جو دین اور اسلام کے معاملے کے اندر کوئی نکالے گا، اور جو دین اور اسلام میں تیسری چیز کو نکالے گا اللہ کے رسول فرماتے ہیں وہ نکالنے والا اسلام سے بھی نکل جائے گا۔ نکالنے والا انج گل نہیں جو کوئی تھوڑا بہتا جرم ہوئے، تھوڑا بہتا گناہ ہوئے، بلکہ اللہ دے رسول آدھے نے او بندہ دائرہ اسلام تو نکل جاندا ہے، دائرہ اسلام تو نکل جاندا ہے۔ تے جیڑی تیسری چیز نوی نکل دی او دا نام شریعت تے بدعت، شریعت تے اس نو کیا آکھدے آکھو نا بدعت، جو چیز نئی نکالی گئی ہو، وضع کی گئی ہو، کھڑی گئی ہو، بنائی گئی ہو، تیار کی گئی ہو کسی فیکٹری کے اندر، کہاں تیار کی گئی ہو؟
پاکستانی فیکٹری ہو یا ہندوستانی فیکٹری ہو، اس بات کا فرق، جس فیکٹری سے بھی بات نکالی جائے، جو مذہب نکالا جائے، جو رواج نکالا جائے، وہ جس بندے نے نکالا ہوگا، اللہ کے رسول فرماتے وہ اگر اس نے دین میں نئی بات نکالی تو وہ دین سے خود بخود نکل جائے گا۔ نئی بات نکالنے والا کتنا بڑا مجرم ہے، اللہ کے رسول کی زبان سے سنو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں، لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ، توجہ ہے، لا يقبل اللہ لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ، صوما ولا صلاۃ ولا صدقۃ ولا حجا ولا عمرۃ ولا صرفا ولا عدلا يخرج من الاسلام كما تخرج الشعرة من العجين۔ اللہ کے رسول فرماتے جس آدمی نے ہمارے دین کے اندر اپنے رواج کو داخل کر کے دین بنایا، کیا کیا؟ دین بنایا۔ جس آدمی نے بات تو اپنے پیر کی بات تو اپنے فقیر کی، رواج اپنے پیر کا، رواج اپنے ملا کا، رواج اپنے فقیر کا، رواج اپنے استاد کا، طریقہ تو کسی غیر پیغمبر کا ہے، طریقہ تو کسی غیر بندے کا ہے، لیکن اس نے اپنا کے دین میں داخل کر کے لوگوں کو کہا ھذا دیننا، لوگوں یہ ہمارا مذہب ہے، لوگوں یہ ہمارا دین ہے، لوگوں یہ ہمارا طریقہ ہے۔ جس آدمی نے اپنی بات کو دین میں داخل کر کے دین بتایا، لوگوں کو دین سمجھایا، ایسے آدمی کے متعلق اللہ کے رسول فرماتے ہیں لا يقبل اللہ اس سے قبول نہیں کرتا، نہیں کرتا۔ اللہ کیڑی چیز نو قبول نہیں کرتا؟ اللہ فرماندے نے صومن، اگر وہ روزہ رکھے تو میں اللہ قبول، میں آتا تیرے روزے دی سانو لوڑ کوئی نہیں، ولا صلاتن، اگر وہ آدمی نماز صبح تو لے کے شامی تو نہیں سجدے ہی کردا ہے، شام تو نہیں رکوع ہی کردا ہے، رات تو نہیں تسبیحات پڑھدا ہے، اللہ کے رسول فرماندے نے نمازاں پڑھدے تو اللہ دا ماں قبول نہیں، اے مینو قبول کوئی نہیں۔ حتیٰ کہ وہ بندہ زمین دے اتے 50-100 دیگاں چڑھا کے صدقہ خیرات پیا کردا ہے، یتیماں غریباں نو پیا کھلاندا ہے، اپنی بیگانیاں نو پیا کھلاندا ہے، ساریاں نو بلا بلا کے صدقے کردا پیا، بڑا سخی مشہور پہ ہوندا ہے، اللہ دے رسول دے نو صدقہ کردا ہے، اللہ دا ماں قبول نہیں، سانو قبول۔ اے دے نال دا کوئی بد نصیب بندہ ہونا، ایک تا وہ ہے جڑا سر نیکی کردا ہی نہیں، وہ بھی بد نصیب ہے، تے جڑا بندہ نیکی کرے تے اللہ دے تے لعنت کرے وہ سب تو بڑا بد نصیب ہے۔ تا اللہ دے رسول فرمانے نے لوگو وہ بندہ صدقہ پیا کردا تے اللہ دا مینوں قبول کوئی نہیں، ولا حجن، حتیٰ کہ حج پیا کردا ہے بیت اللہ دے اندر کھلو کے لبیک لبیک دی آوازاں کدیندا، اللہ دا قبول نہیں۔ او بیت اللہ دے اندر آ کے سجدے کردا، اللہ دا قبول نہیں۔ او حجر اسود نو بوسے دیندا، اللہ دا وہ صفا مروا دی پہاڑی دے درمیان دوڑا پیا لگاندا، اللہ فرماندا نا نا کتیا دوڑن دی لوڑ کوئی نہیں، نکل ون صفا مروا وچوں، نکل ون ملتزم وچوں، نکل ون عرفات وچوں، نکل ون بیت اللہ وچوں، میرے بیت اللہ نو آ کے خراب نہ کر، عرفات دے میدان نو خراب نہ کر، تیرے جے موسی دے آنے دی لوڑ کوئی نہیں۔ اس وقت والا حج نو حج کرے اللہ دے قبول کوئی نہیں، ولا عمرتن، چلو حج تے پیسے کوئی نہیں، عمرے دی ٹکٹ لے کے چلا گیا، اللہ فرماندا عمرے دی نیت نال بھی میرے گھر وچ وڑن دی لوڑ کوئی نہیں، ولا صرف ولا عدلا۔ اللہ دے رسول دن او فرضاں واسطے نماز پڑھدا ہے، تکبیر تحریمہ دے نال نماز پڑھدا ہے، مسیتی وچ آ کے پڑھدا ہے، جماعت نال آ کے پڑھدا، اللہ دا تیرے فرض بھی سانو قبول ولا عدلا۔ اللہ دے پاک رسول فرمانے نے اگر او بندہ نفل ساری رات پڑھے تا نفل بھی سانو قبول
کیا بات سمجھ آ رہی ہے؟ وہ آدمی عمرہ کر رہے اللہ کو قبول نہیں ہے، وہ آدمی فرضی نماز پڑھتا ہے اللہ کو قبول نہیں ہے، وہ آدمی نفلی عبادت کرتا ہے اللہ کو قبول نہیں ہے۔ آخر میں نبی کریم فرماتے ہیں یخرج من الاسلام کما تخرج الشعرۃ من العجین، وہ آدمی جس کی یہ ساری چیزیں اللہ کو قبول نہیں ہوتی، وہ آدمی اپنے دین سے، اپنے مذہب اور اسلام سے یخرج نکل جاتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نکل جاتا ہے۔ نکلتا بھی اس انداز میں ہے کہ اس کے نکلنے کا پتہ بھی نبی کریم مثال دے کے سمجھاتے ہیں کہ جس طرح ایک عورت آٹا گوندھتی ہے، آٹا گوندھنے کے بعد اگر کوئی بال چلا جائے، اس بال کو جب وہ کھینچتی ہے تو آٹے کو جس طرح پتہ نہیں لگتا، اسی طرح مسلمان آدمی اگر وہ بدعت کرتا ہے دین میں ایسے نکل جاتا ہے جس طرح آٹے سے بال نکلے تو پتہ بھی کیوں پتہ نہیں لگتا؟ اس واسطے کہ بدعتی آدمی وہ خوش ہوندا ہے اپنی بدعت تے، کہ ہوندا ہے خوش ہوندا ہے اپنی بدعت تے، اس واسطے خوش ہوندا ہے کیوں؟ وہ اس نو دین سمجھدا ہے غلطی سمجھدا کوئی نہیں، اس نو مذہب سمجھدا ہے گناہ سمجھدا کوئی نہیں۔ تا نبی کریم ایک موقع تے ارشاد فرماندے ہیں ان اللہ حجب التوبة عن كل صاحب بدعة او كما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک رسول فرماتے لوگوں جو آدمی دنیا میں دین کے معاملے میں بدعت کرتا ہے اللہ اس پر توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہے۔ توبہ کا دروازہ کیا ہوئے نا تے جڑا توبہ دا دروازہ جس کو بند ہو ونجے او توبہ دا دروازہ کیے بند ہوندا ہے؟ توبہ تا او آدمی کرے جڑا اپنی غلطی نو غلطی بھی سمجھے، جڑا غلطی نو غلطی بھی سمجھدا ہوے او توبہ کر دے، تے جڑا رسم و رواج تے عمل کر رہا ہوندا ہے، بدعت تے عمل کر رہا ہوندا ہے، او اپنے غلطی نو غلطی نہیں سمجھدا بلکہ ثواب سمجھدا ہے، بلکہ نیکی سمجھدا ہے۔ جڑا آدمی اپنی غلطی نو نیکی سمجھے او توبہ کتوں کر دے؟ ڈاکہ مارن والا سمجھدا ہے میں غلطی کر رہا ایک دن توبہ کر لینا ہے، چوری کرنے والا سمجھدا ہے میں گناہ کر لیا ایک دن توبہ کر لینا ہے، زنا کرنے والا سمجھدا ہے میں گناہ کر لیا ایک دن توبہ کر لینا ہے۔ لیکن بدعتی آدمی ایسا ظالم انسان ہے کہ وہ غلط کام بھی کرتا ہے اسے دین سمجھ کے کرتا رہتا ہے اور مرتا مر جاتا ہے لیکن اس گناہ سے توبہ نہیں کرتا۔ اس لیے نبی کریم فرماتے ہیں اللہ توبہ کے دروازے بھی بند کر دیتا ہے، اس آدمی کو توبہ کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ جس آدمی نے دین اور اسلام کے معاملے کے اندر کوئی نئی بات نکالی ہوتی ہے، آؤ دو چار مثالاں سناواں جڑیاں نویاں نویاں گلاں سنا منسو ہوں اتنے ہاتھ رکھو دل پہ، چونکہ ہوں آپریشن کا ٹائم آ گیا۔ اللہ دے پاک رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دا ایک صحابی ہے، حتیٰ کہ انہوں دا داماد بھی ہے، چچا زاد بھائی بھی ہے، نام مشہور معروف ہے شیر خدا۔ کون جان لو شیر خدا دا؟ شیر خدا اسد اللہ غالب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ وہ آ رہے، ایک آدمی نفل نماز پڑھ رہے عید والے دن، ابھی عید کی نماز پڑھی نہیں ہے، وہ آدمی اللہ اکبر کر کے بڑے مزے کے ساتھ نماز پڑھ رہے۔ حضرت علی المرتضی کے کہتے یار نماز نہ پڑھے اس ٹائم، نماز نہ پڑھے اس ٹائم، تیری نماز کی کوئی لوڑ نہیں، نماز پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ابھی نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ بندہ حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے بے باک انداز کے اندر جواب دے کے کہتا ہے انی اعلم ان اللہ تعالی لا يعذب على الصلاة۔ اے علی المرتضی میں یقین کے ساتھ آپ کو یہ بات کہتا ہوں، یہ جو میں نماز پڑھ رہا ہوں میرا اللہ مجھے اس نماز پڑھنے کے بدلے سزا نہیں دیندا۔ تو روک دے کہ نماز نہ پڑھ، میں نماز جڑی پڑھدا پیا اس نماز دے بدلے مینوں یقین ہے کہ میرا
اللہ مینوں کدے سزا نہیں دین لگا. اگے حضرت علی جواب پہ دین او کہندے انی عالم لا یسیب علی فعل حتی یفعلہ رسول اللہ. او بندہ تو کہتا ہے کہ میرا اللہ مجھے اس بات پر عذاب نہیں دے گا. میں تمہیں کہتا ہوں کہ اللہ اگر عذاب نہیں دیندا تو تینوں ثواب بھی نہیں دیندا. ثواب بھی تینوں نہیں دیندا. میں اس گل نو یقین دے نال کہندا کہ اللہ کریم آپ کو ثواب کا قطرہ بھی نہیں دے گا. کیوں؟ ثواب اللہ اس بات پر دیتا ہے حتی یفعلہ رسول اللہ، جس کام کو ہمارے پیغمبر نے کیا ہو پھر تو کرے تو ثواب ہی ثواب ہے. اگر میرا رسول نہ کرے تو کرے تو ثواب کے بدلے میرا عذاب ہی عذاب ہے. اس وقت میں یقین نال کہنا فتکون صلاتک عبثا والعبث حرام ان اللہ تعالی یعذبک بہ لمخالفتک لرسولہ. اے تیری نماز جڑی تو پیا پڑھ دے فتکون صلاتک عبثا فضول کام میں. یہ کیا ہے؟ فضول کام تو